بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غور۔ عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہر دن یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تحلیل کب ہوں گی۔ کیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ دوسری پارٹیز کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ الیکشنز کروانے کے لیے، تو کیا عمران خان صاحب بھی کانفیڈنٹ نہیں ہیں؟ اگر انہیں اتنی ہی اپنی مقبولیت کا خیال ہے اور یہ ان کو پتا ہے کہ وہ مقبول ترین پارٹی ہے اور مقبول ترین لیڈر ہیں، تو جناب اسمبلیاں توڑ دیجئے، اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ رزلٹ کیا آتے ہیں۔ 3/3 اکثریت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی معاملات بنتے نظر نہیں آ رہے۔ بنتے کس کے لیے نظر نہیں آ رہی؟ پی ٹی آئی کے لیے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری طرف معیشت کی بھی بات کرتے ہیں کہ جی معیشت کے حوالے سے بہت سارے کارڈ جو عمران خان صاحب کی طرف سے کھیلے گئے، اس میں اب جو کارڈ سامنے آ رہا ہے وہ معیشت کا کارڈ آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب، ان کی پارٹی اور کچھ دنوں پہلے اعجاز الحق صاحب نے بھی ایک پرائیویٹ طریقے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی معیشت کو شدید خطرہ لاحق ہے اور اس کا واحد حل الیکشنز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اچانک معیشت کا خیال ان کو اس وقت آتا ہے جبکہ پہلے جب وہ 3 سال 7 مہینے گورنمنٹ میں تھے تو معیشت کی کوئی خاص صورتحال نہیں تھی کہ یہ سوچا جائے کہ آگے کی اسٹریٹجیز کیا بنیں گی۔ اداروں کو خدا کا واسطہ بھی دیتے ہیں، خاص طور پہ نئے آرمی چیف کو دیتے ہیں، باجوہ صاحب کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب رجیم چینج ہوئی ہے تو پھر خدا کا واسطہ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا تھا کہ اداروں کو ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے اور جمہوریت کی بہتری جو ہے اس میں ہی ہے کہ ادارے دور رہیں اس سے۔ دوسری طرف اب جب نئے آرمی چیف آ گئے تو اچانک سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی خدا کا واسطہ دے کے بات کر رہے ہیں کہ معاملات کو دیکھا جائے۔ یہ جمہوریت کے دعوے دار کس طرح سے اداروں کو دہائیاں دے رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ یقیناً عمران خان کے صاحب کے فالوورز بھی اس وقت یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ آپ اداروں سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ کیا اب بھی کوئی امید لگا کے آپ بیٹھے ہیں؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک ساتھ موجود ہیں عظیم انور صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور آپ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں امتیاز خان فرحان صاحب، سینئر صحافی، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ عظیم آپ کی طرف آئیں گے۔ انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سن لیا، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے آگے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے یہ ایک ایز اے پریشر ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں اور یہ کسی طریقے سے اے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ کس طرح سے ایک کارنر کرنے کے لیے اور جو اپنے مطالبات ہیں خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اب پہلے بھی جو اے پی ڈی ایم نے اس کو بڑا سیریسلی رسپونڈ کرنا شروع کیا تھا، لیکن اب وہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کی تو یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے میں اسمبلیاں تحلیل کر کے، اور ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا پریشر جو ہے پھر گورنمنٹ کی طرف جائے گا، لیکن ان کی اپنی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہیں، لیکن پیچھے سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہی کے لوگ کالیں کرتے ہیں کہ ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں، اور خاص طور پر جو ان کا پنجاب کے اندر جو جس طرح کی حکومت فارم ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کے پی کے اندر 9 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، تو یہ آپشن ان کی ٹیم، میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے وہ ایک مطلب یہ کہ وہ پریشر کے لیے تو اس چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں کامیابی فی الوقت ممکن نہیں ہے۔ ہاں عظیم، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ عظیم آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو زرداری صاحب کی سیاست ہے وہ کام کر گئی ہے چودھری شجاعت کا، اور چودھری پرویز الہی کا پھر سے جو ایک سامنا ہو گیا ہے، تعلقات بہتر ہو گئے، یہ بھی کیا رکاوٹ ہیں پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، زرداری صاحب تو مطلب یہ کہ ان کے لیے تو سب کے دروازے انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھول کے رکھے ہیں، اور وہ ہمیشہ کوئی بھی آپشن اپنا بند نہیں رکھتے، اور ہمیشہ وہ خرید و فروخت کی سیاست کے ماہر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دروازے ہمیشہ سے، مطلب یہ ایک ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے سارے پتے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو زرداری صاحب پوری کامیاب تو ہے نا؟ بالکل، اگر مطلب کامیاب، مطلب پاکستان کے لیے کامیاب نہیں، اپنی جو ہے منفی سیاست کہنے کا اس کو کامیابی کہہ لیں، لیکن پاکستان کے لیے بہرحال اس کے اندر کوئی خیر خواہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان دیکھیں اس وقت بھی کسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور اس وقت بھی نہیں مکمل ہونا چاہیے تھا جس وقت اے پی ڈی ایم نے جو عدم اعتماد کی تحریک لا کر اس حکومت کو گرایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے عرصے بعد بھی مطلب اے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس چیز سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ماضی کے اندر آپس میں یہ دست و گریبان تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، یعنی جو حکومت ہوتی تھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس وقت بھی یہ جو ہے خرید و فروخت کی سیاست کرتے تھے، اور اب
اتنی بڑی جو مطلب جو یہ خود کہتے تھے کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کو سلیکٹ کر کے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے پھر وہی جو ہے مطلب آپ نے دیکھا کہ جو عدم اعتماد کی سیاست ملک کے اندر ہوئی، تو اس کی وجہ سے جو خرید و فروخت کا سلسلہ پہلے 2018 میں ہم نے دیکھا تھا، تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں ختم ہونا چاہیے، تو ملک اس معاشی بحران سے نکلے گا۔ ان کو صرف اگلا الیکشن، جتنی بھی جماعتیں ہیں دیکھیں، چاہے اے پی ڈی ایم ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان کا جو مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ، پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں ویسے ہی تھا، اسی طرح سے آج موجود ہے۔ اسی طرح 2 کروڑ بچے اس وقت بھی ہم سنتے تھے جو تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، وہ آج بھی باہر ہیں۔ اسی طرح سے جو کرپشن کا راج تھا ملک میں، آج بھی وہی کرپشن موجود ہے۔ اسی طریقے سے جس ڈومین میں عدل و انصاف کی جو عدم فراہمی ہے، وہ اس وقت بھی ویسی صورتحال تھی۔ اس وقت بھی ملک جو ہے 5,000 ارب، یعنی اس وقت 5,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، مطلب، اور اس وقت بھی ملک نے مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی مطلب دبا کے قرضے لیے، جو حکومت نے قرضے لیے تھے اس کا 70% پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں لیا۔ تو عوام کے لیے تو چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو، مطلب اس کے اندر کوئی آپ مطلب ایک پالیسی کا شفٹ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف دینا، کوئی ریلیف نہیں ہوا ہے۔ وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے تھے، یہ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے تھے، بلکہ مزید برے حالات ہو گئے اس وقت، کسان کے بھی برے حالات جو ہے، حالات جو ہے نا مطلب جو ہے بہتر ہونے کے بجائے ابتری کی طرف جو ہے صورتحال ہے۔ لوگ مہنگائی سے مطلب برباد ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیں نا، آٹا 120 روپے کلو۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو گنے کی فصل اگی ہے اس کے بعد وہ تمام کسان پریشان ہیں اس وقت کہ ان کو اس ریٹ پہ چینی ان سے لی نہیں جاتی ہے، گنا نہیں لیا جاتا جس ریٹ کو فکس کیا گیا ہے، اور نہایت پریشان ہے اس وقت۔ اور وہ کہتے ہیں ہم گڑ بنا کے بیچ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہم کس طرح سے آگے لے کے جائیں۔ امتیاز، آپ کی طرف آئیں گے۔ عمران خان صاحب پہ تنقید اپنی جگہ، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی بھی تنقید تھوڑی بہت چلے گی، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم آئی ہے اس نے کیا کیا؟ جس طرح اس وقت عظیم کہہ رہے تھے کہ عوام کے لیے کیا ہوا ہے، تو یہ 8 ماہ میں تو کیسز ہی ختم ہوئے ہیں۔ پھر تو صحیح بات ہے کہ یہ این آر او لینے آئے تھے، تو باقی این آر او لینے آئے تھے، کوئی بھی ریلیف کا کام آپ کو نظر آیا ہے 8 ماہ میں ہوا ہو یہاں پہ پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کرٹیسائز تو بہت کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں ہوا تو بات کرنے، لیکن سولوشن ہم میں سے کوئی نہیں بتاتا۔ کوئی ساری چیزیں اگر خرابی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کو میک اپ کرتے کرتے ٹائم لگے گا، تو اس کے لیے اندر بھی ٹائم دینا چاہیے ساری چیزیں۔ ایک تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا اینالسٹ ہو، کہ اس نے پاکستان کی برائی کرنی ہے، تو بھائی پاکستان چھوڑیں چلے جائیں آپ۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اگر کوئی برائیاں ہیں تو اس کو اصلاح کرنی ہے ہم نے۔ ہم 1 منٹ میں الزام لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں نے خرید کر لیا، فلاں نے فروخت کر لی، فلاں سے ایسا ہو گیا۔ ہمیں پازیٹیو بات بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے، پوری دنیا بیوقوف نہیں ہے پاکستانیوں کی طرح، اچھا سب کو پتا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک چینل میں کام کرتی ہیں، میں بھی ایک چینل میں کام کرتا ہوں، ہمیں ہر تمام چینل کی صورتحال کا پتا ہے کہ وہاں کیا پوزیشن ہے، جان بوجھ کے کی جا رہی ہے یا ریئل پوزیشن ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کو پاکستان کی ریئل اکنومی کے بارے میں علم ہے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو اب تک پتہ نہیں پاکستان ڈیفالٹ بھی کرتا، ساری چیزیں۔ اور سری لنکا کے حوالے سے جتنی ہم نے خبریں اڑائی نا پاکستانیوں نے، چاہے اس میں بڑے بڑے پالیٹیشین ہو یا بڑے اینالسٹ ہو، تو صورتحال نہیں تھی، نہیں ایسی نہیں تھی جیسی ہم نے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے چینلز پہ بتا رہے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج سری لنکا دنیا کے اوپر ہوتا ہی نہیں، ہسٹری کے اندر ہوتا۔ ہمیں ایک بات اور دوسری بات ہے، دیکھیں سنا، ہمارے جو آپ کے ویور ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی اس کے پاس اختیار ہے کسی کے پاس، وہ جب چاہے اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ نو، بے نظیر صاحبہ کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی، اور ایک دفعہ نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی، دونوں بحال کر دی تھی عدالت نے۔ اور وہ آئین کے آرٹیکل جو 8 تھا اس کے حوالے سے کی گئی تھی، جو صدر کا اختیار تھا۔ آپ کو سالڈ ریزن چاہیے، نہیں کر سکتے، نہیں ہے سالڈ ریزن۔ یہ سب فضاؤں میں ہواؤں میں باتیں کرتے ہیں لوگ، اس پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھ کے بات کریں۔ اگر پرویز الہی یا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کے پاس آئین کے تحت یہ اختیار ہے، اور اگر کوئی کورٹ میں چلا گیا تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ملک کے یا صوبے کے حالات ایسے تھے کہ ان کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑ گئی۔ یہ سب پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، کوئی ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی تحلیل نہیں کر سکتا۔ ہاں، ریزائن کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے، ریزائن کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں صورتحال ہے، سب سسٹم آگے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سالڈ ریزن چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی کے پی کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کیا کہا، وزیر اعلیٰ نے، کہ اس وقت ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم مارچ نکالیں گے۔ یہ بھی ریزن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر تو دیکھیں، اگر دونوں ہمیں تنخواہ دینے کے ہمارے پیسے نہیں ہے، وفاق ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یہ ہم عمران خان سے کیوں نہیں پوچھتے، پی ٹی آئی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس وقت سب سے زیادہ ڈیفالٹ میں کے پی کے حکومت جا رہی ہے، اب سے نہیں ہے، یہ گزشتہ 1.5 سال سے ڈیفالٹ ہے۔ اور
خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد پاکستان کا صوبہ ایسا ہے کہ جہاں پہ نیب کو ختم کر دیا گیا تھا آج سے 6-7 سال پہلے. میرے ناظرین بھی سن لیں کہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی صورتحال کس طرح سے چل رہی ہے. 1.5 سال سے 1.5 سال سے نہیں, اس پہ گورنمنٹ کتنے سالوں سے پی ٹی آئی کی موجود ہے؟ 2 سال تھے. اور ایک بات اور بتائیں آپ کو کہ وہاں پر نیب کا ادارہ سب سے پہلے ختم کیا گیا تھا تو وہیں کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا میں نیب کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. اینٹی کرپشن کے اوپر بی آر ٹی کا کیس چل رہا ہے اور دوسرے کیس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب باہر بیٹھ کر بات ہوتی ہے. اچھا, ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ گزشتہ اپریل سے یا مئی سے جو قومی اسمبلی میں استعفے دیے گئے کہ آیا اس کی تنخواہیں وصول کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں لے رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں لے رہے ہیں. بتا دیں نا, بس ختم ہو گئی بات. بتا دیں ان سے, کہیں کہ جناب ہمارے, اب دیکھیں میں ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال ابھی یاسین آزاد صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑی اوتھینٹک بات کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹس میں سیلری جا رہی ہے تو واپس نہیں کر رہے نا. ہم دیکھیں کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامی جو معیشت سے کھیلے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. معیشت پاکستان کا اہم ترین ستون ہے. معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش ہو, اس کا باقاعدہ لا موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اینکی پینکی افواہیں پھیلا کے, میں آپ کے خلاف اگر کوئی افواہ پھیلاؤں تو آپ کا یہ رائٹ ہے میرے خلاف جائیں. اگر میرے ملک کی اکنامی کے حوالے سے کوئی افواہ پھیلا رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم میں جو خاص طور پہ مسلم لیگ نون آواز باختہ کیوں ہو جاتی ہے, کیوں وضاحتیں کرنے کے اوپر یہ تل جاتے ہیں. جو اسحاق ڈار صاحب بڑے دعوے کر کے آئے تھے, وہ بھائی تم آپ چھوڑیں اس کو, کچھ نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہاں کی کیا پوزیشن ہے, کہاں کی کیا پوزیشن ہے, کس طرح سے معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی میں جب چاہوں تحلیل کر دیں گے, ہم ریزائن کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تحلیل کریں گے یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن آپ کو جب کوئی کورٹ میں جائے گا تو کورٹ میں آپ کو سالڈ ریزن دینا پڑے گا. اور دوسرا سنا ایک اور بات کہ جب آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تو وہاں پہ کون ہوگا؟ گورنر ہوگا. دونوں صوبوں میں گورنر کس کے ہیں؟ ضمنی انتخابات ہوں گے, وہ بعد میں جب ہوں گے نا, وہ تو 3 مہینے کا ٹائم ہے. 3 مہینے میں آئے گا. اور اپوزیشن اور جو پوزیشن لیڈر ہے اس کو بیٹھ کے آپ نے طے کرنا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہوگی. اگر آپ تیار نہیں ہوں گے اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے کے لیے تو گورنر کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس وقت کہ یہاں پہ آپ نے کیئر ٹیکر کی بات کی اور آپ نے بات کرنے کی بات کی. بات کرنے کی بات تو کرتے ہیں جی, بات تو ان کو پھر جمہوری لیڈروں سے ہی بات کرنی پڑے گی. یہ اچانک سے ان کو عاصم منیر کا کیوں خیال آ گیا؟ دیکھیں عاصم صاحب کی بات یہ ہے کہ اس لیے شاید خیال آ گیا کہ وہ بہت اچھی طرح انہیں جانتے ہیں. صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جب ایز آئی ایس آئی چیف انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ حکومت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. بہت ساری جگہوں پر جب آپ ایران میں بیٹھ کر آپ نے پاکستان کے ایٹمی معاملات کے اوپر بات کی تھی اصولی طور پہ, تو اب بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. جب انہوں نے وارن کیا تھا آپ کو, انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ ایسی گفتگو نہ کی جائے. انہوں نے بتایا تھا کہ کرپشن کہاں سے چل رہی ہے. تو اب آپ ان سے بول رہے ہیں عاصم منیر صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر عاصم منیر صاحب بھی کریں گے ان کے اوپر بھی کیس اس معاملے میں درج ہوگا. آرمی چیف ہے, بالکل ہے, سب کچھ ہے. لیکن جب ایک اعلان کر دیا گیا, ساری چیز سامنے آ گئی, تو اب یہ دیکھیں یہ فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے. افتخار چودھری کی سربراہی میں فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے کہ کوئی, صرف یہ نہیں کہ کوئی پولیٹیشین اگر فوج کو دعوت دے, اس سے آگے انہوں نے بڑھا ہے کہ وہ عدالت جو مداخلت, فوجی مداخلت یا غیر آئینی مداخلت کو عدالت جو بھی جائز قرار دے گی اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کی طرف آئیں گے. آپ سے 2 کوشچن ہے. پہلے کوشچن پوچھنا تھا لیکن اس وقت اسی توسط سے پوچھتے ہیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. عاصم منیر صاحب کی بات کی جا رہی ہے. جب عاصم منیر صاحب کسی اور پوزیشن میں تھے اور انہوں نے کیس کچھ فرح گوگی صاحبہ کے, فرح شہزادی صاحبہ کے حوالے سے کہا اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہا, اس وقت تو سیدھے راستے پہ چلنے کی بات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور ان سے کہا گیا کہ اختیارات کا غلط آپ کا کیس نہیں ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور یہ انبن تھوڑی سی ہو گئی تھی, یعنی کہ کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی, ان کا کوئی یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے کچھ کیسز کے بارے میں کہہ دیا. اب کس طرح سے عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں جی آئیے آپ حق کا ساتھ دیجیے, کس طرح سے عمران خان صاحب ان کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہماری پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں, خاص طور پہ یہ اے پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کی اور جو بھی جماعتیں اس میں شامل ہیں, کہ وہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ راول پنڈی کے گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارا گیٹ نمبر 4 کسی کے لیے کھلا ہے کہ نہیں, تو ابھی تو دیکھیں یہ سارے اس چکر میں کہ ہمارے لیے کھل جائے نا, تو وہ اسی چکر میں بند ہے. ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں, بظاہر تو یہی صورت نظر آ رہی ہے کہ یہ بند ہے, اور بظاہر جو اسٹینڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے
کہ فی الوقت ہم نے مداخلت نہیں کرنی، کیونکہ فوج کی جو مطلب اچھا یہ اطلاعات آپ کے پاس آئیں کہ عمران خان صاحب نے ملنے کا کہا تھا لیکن وہاں سے منع کر دیا؟ دیکھیں یہ تو آپ سامنے ہے نا ساری چیزیں، جو بیانات آ رہے ہیں ہم تو اس کو لیں گے، چلیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کیا چل رہی ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن سامنے جو جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے اشارے کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے اور دوبارہ اسی راستے کی طرف جس راستے پہ سے چل کر آپ آئے تھے اور اسی راستے سے پھر آپ واپس گئے اور پھر دوبارہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی راستے کو جو ہے نا وہ اپنی طرف کر کے اور دوبارہ سے حکومت بنائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو سبق سیکھنا چاہیے اور اس سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھا ہوا ہے کہ دیکھیں پاک فوج نے بھی ہمارا ایک ادارہ ہے اور قابل احترام ادارہ، انہوں نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ اب جو ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی اس چیز کا احترام کرتے ہوئے یہ نہیں ہو کہ ہماری جو گورنمنٹ بنانے کے لیے اپنی گورنمنٹ بنانے کی خاطر جو ہے آپ دوبارہ سے ان کو جو ہے دعوت دیں، اور یہ مطلب یہ پھر ہم دوبارہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا دونوں جماعتوں کی طرف سے، مطلب باقی جماعتیں جو فوائد حاصل کرتی رہی ہیں، تو جب تک جو ہے نا یہ معاملات جو ہے نا لیکن عظیم مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت عوام کی بڑی تعداد، ہمیں ایسا بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ووٹ کی تعداد زیادہ جائے گی اور وہ کہتے ہیں جی مقبول پارٹی ہیں ہم۔ ضمنی انتخابات میں بھی ہم نے یہ سلسلہ دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کے پاس لوگ زیادہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر کیوں ان کے فالوورز کو نہیں پتہ چلتا اور کیوں ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں؟ کیا رجیم چینج کرنے والی بات اب وہ واپس کر رہے ہیں، اور پھر اگر واپس کر رہے ہیں تو پھر وہ فوج کو گھسیٹنے کی بات کریں؟ عام لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں؟ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو اب تک جو ہے پاکستان میں بیانیے کی جو سیاست ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ اسی طرح بھٹو صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا بڑا سمجھ لیں کہ پرفریب نعرہ لگایا تھا، اور اس نعرے کے پیچھے عوام چلی تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں خان صاحب نے جو ہے وہ پہلے آپ دیکھ لینا کیا ملا لوگوں کو، اس کے نتیجے میں کیا مطلب پاکستان کے مسائل حل ہو گئے؟ اگر ہو گئے تو مجھے بتا دیں، پرفریب نہیں تھا، میں مان لوں گا آپ کی بات۔ تو اسی طرح خان صاحب نے جو ہے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس ایسا جادوگر ہے کہ اور ایسا معاشی جادوگر ہے کہ پاکستان کے تمام معاشی مسائل کو حل کر دے گا۔ اور اسد عمر کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ پچھلی ایک دہائی سے وہ اس کا چرچا کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جب اسد عمر صاحب آئے تو پتہ چلا کہ میری ٹیم کا جو کپتان تھا وہی سب سے بڑا فیلئر تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ معاشی پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے امپورٹ کرنے شروع کیے جتنے بھی جو ان کے اکنامک پلیئرس ہیں، اور اس کے بعد ان اکنامک پلیئرس نے وہ ہمیں کہاں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسایا، کیا کیا مذاکرات ایف اے ٹی ایف کے چکر میں انہوں نے 3 گھنٹے کے اندر کون سے 35 قوانین جو ہے پاکستان پر امپوز کیے ہیں، اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو ہم جب تک ساورن نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، آزاد معاشی فیصلے نہیں کریں گے، لانگ ٹرم معاشی فیصلے نہیں کریں گے، جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ مختصر بس وہ اس کو 3 سال اور 5 سال نظر آتے ہیں، اور وہ اس کی تیاری اگلے الیکشن کی ہوتی ہے۔ تو آج جس کا خمیازہ بحیثیت مجموعی ایک قوم کو جس طرح سے ہمیں ایک لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں، اس میں مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام کو اپنی کرپشن کا خاتمہ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو اس کے بعد باتیں صرف باتیں نہیں ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا، وہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں ہمارے اخراجات ہیں، جو ہماری قومی اسمبلی کا ہم حال دیکھتے ہیں، جو ہمارے شاہانہ ہمارے وزراء رہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیٹ پہ پتھر ان باندھے کا گا؟ مسئلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہو گئی، پاکستان تحریک، یہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عوام سے وعدے کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کتنے وعدے کیے؟ آپ مجھے بتائیں کون سے وعدے؟ بالکل ایسا ہی عظیم۔ اور یہاں پہ جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب احتیاط کرنے کی بات کی جاتی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بات کی جاتی ہے، وہ صرف عوام کے لیے ہے۔ تو ابھی شاید حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے، عوام اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ واقعی پیٹ پہ پتھر باندھنے والی پوزیشن ہے۔ مزید کے پی کے کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔